نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 111، 112 اور 113۔ یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس، ہر شخص، تجادل عن نفسها، جھگڑا کرتا ہوا اپنے نفس سے، اپنے طرف سے، وتوفی کل نفس، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما عملت، اس نے جو عمل کی ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ، اور بیان کیا اللہ تعالی نے، مثلا ایک مثال، قریتن ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا، کانت جو تھی، آمنۃ امن سے، مطمئنۃ اطمینان سے، یأتیہا اس کے پاس آتا تھا، رزقہا اس کا رزق، رغداً فراخ، من کل مکان ہر طرف سے، ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقها اللہ، تو چکھا دیا اللہ تعالی نے اس کو، لباس الجوع، بھوک کی لباس، والخوف، اور خوف و ڈر کا لباس، بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق کے ساتھ آ چکا ہے ان کے پاس، رسول عظیم، ایک عظیم الشان پیغمبر، منہم جو ان میں سے ہے، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا اس کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور اسی حال میں کہ وہ ظلم کرتے تھے، ظالمین تھے۔ مذکورہ آیتوں میں، آیت نمبر 111 میں قیامت کے ہولناک منظر کا بیان ہے کہ بروز قیامت ہر شخص اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کی طرف سے جدال کرے گا، جھگڑا کرے گا، دفاع کرے گا، جواب دینے کی کوشش کرے گا، کبھی اپنے جرم سے انکار کرے گا، کبھی اقرار کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یوم الحساب، یوم القسط ہے، یوم الانصاف کا دن ہوگا، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا،
اور ایک ایک ذرہ کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر دنیا میں خیر کا عمل کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا، شر کا عمل کیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی کی نیکی کم ہوگی اور نہ کسی پر بلا وجہ بغیر سبب کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آیات نمبر 112 میں ایک بستی کا تذکرہ ہے اور ایک عمومی مثال ہے جس کا مقصد اہل مکہ کو متنبہ کرنا ہے، ڈرانا مقصود ہے، وعید ہے ایک قسم کہ بہت سارے بستیاں ایسی گزر چکی ہے جو امن سے اطمینان سے رہتی تھی، بہترین طریقے سے ان کی زندگی گزرتی تھی اور ہر جگہ سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا اور ہر چیز پہنچتی تھی، لیکن ان بدبختوں نے، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، نعمتوں کے ناشکرے پر جمے رہے اور جو رسول ان کے پاس آیا ان کو جھٹلایا، فَكَذَّبُوهُ، اور ان بدبختوں کی اس حرکت بد کی وجہ سے انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ عذاب بھوک کا بھی تھا اور خوف کا بھی تھا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے، زادہ اللہ شرفا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو حسب نسب کے اعتبار سے قریشی تھے، ہاشمی تھے، جن کے بعد مکہ مکرمہ میں چلتی تھی، قابل قبول ہوتی تھی لوگوں کو، اور اہل مکہ پر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل، احسان اور انعام تھا کہ امن سے، سکون سے، اطمینان سے رہتے تھے، بہترین زندگی گزارتے تھے۔ عرب قبائل آپس میں جنگ و جدال کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، لڑتے تھے، لڑائیوں میں مشغول ہوتے تھے، مصروف ہوتے تھے، لیکن حرم پاک کے احترام کی وجہ سے یا حرم پاک کو پاک سمجھنے کی وجہ سے اہل مکہ پر کسی نے حملہ نہیں کیا۔ کوئی حملہ آور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر حملہ کرے۔ ہاں، جو واقعی فیل ہوا تھا تو اس کا حشر اس کو پتا تھا، قبائل کو معلوم تھا، اور سورہ عنکبوت میں ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من قولہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے، امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور ان کے گرد و پیش سے، ارد گرد سے لوگ اچک لیا جاتا ہے۔ اہل مکہ کے لیے کھانے پینے کی فراوانی بھی بسیار تھی، خوب تھی، ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتی تھی، خوب کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون۔
کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں پر ہر قسم کے پل جو ہے وہ چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، اہل مکہ نے جھٹلایا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، ہر طرح کی تکالیف، اذیتیں اور مصائب پہنچائی، اور اتنا ستایا کہ ہجرت پر مجبور کیا، مکہ کو چھوڑ گئے۔ وطن اصلی، آبائی وطن بہت عزیز ہوتا ہے، اور پھر خاص کر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا ہوا تھا، وہ تو موحد تھے، مشرک تو نہیں تھے۔ لیکن جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کی طرف تشریف لے گئے، تو ادھر اہل مکہ بھوک، افلاس اور خوف میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض روایات میں ہے کہ خدمات پیغام بھیجا کہ آپ سے رحمی والے ہے، لہٰذا تکلیف اور خوف ختم کرنے کے حوالے سے کردار ادا کیجئے۔ جن لوگوں نے مکہ کی طرف غلے کو روکا ہے، پھل اور سبزیاں روکے ہیں، ان کو اجازت دیجئے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچائے۔ اور صاحب معالم التنزیل نے یہ لکھا ہے کہ بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور یہ بات امام قرطبی نے لکھی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اہل مکہ کو بطور مثال ذکر فرمایا کہ دوسرے شہروں کو متنبہ کیا کہ دیکھو جب نعمتوں کی ناشکری کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے اہل مکہ کا یہ حال ہوا، جو بیت اللہ شریف کے پاس رہتے تھے، مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے، تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ کفرانی نعمت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، افتراء کی وجہ سے تم پر بھی خوف اور بھوک کی عذاب مسلط ہو سکتی ہے، لہذا کفران نعمت سے توبہ کرو، شکر اختیار کرو۔ سورہ ابراہیم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد۔ شکر نعمت ہائی تو، چندہ کی نعمت ہائی تو، عذر تقصیرات ما، چندہ کے تقصیرات ما، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کی نعمتوں پر تو اللہ تعالی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کفران نعمت زوال نعمت کا سبب ہے۔ قدر کرو، نعمتوں کی قدر کرو، ناشکری مت کرو۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، بلکہ قابل غور تحقیق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جوع، بھوک، خوف کو لباس کیوں بنایا؟ خوف کو، جوع کو لباس کیوں فرمایا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے نعمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، نعمتوں کے فراوانی تھی، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال تھے، بلکہ نعمتوں نے انہیں ڈانپ لیا تھا۔ اب جب بھوک پیاس لگ گئی، حال بدل گیا، دبلے پتلے ہو گئے، رنگ متغیر ہو گیا، چینج ہو گیا، تو گویا پہلے لباس کے بعد اب دوسرا لباس اوڑھ لیا۔ اس وجہ سے بھوک، پیاس، خوف کو لباس سے تعبیر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ خوشی سے جو ہے وہ یہ خوشی جو ہے یہ خوف کا متضاد ہے۔
سیر بر کانا، سیر کر کانا، یہ تو جو کے متضاد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ لباس پہنایا۔ اب یہ علیحدہ سوال ہے کہ پہنانے کو چکانے سے کیوں تعبیر کیا؟ تو صاحب روح المعانی جلد 14 صفحہ نمبر 243 میں لکھتے ہیں کہ ان کے بدحالی کو کڑوی چیز سے تشبیہ دے کر اصابہا اور کساہا کی بجائے ازاقہا کے لفظ سے تعبیر فرمایا، یعنی انہیں بھوک اور خوف کے ذریعے مزہ چکایا اور اپنے بدحالے کو ایسے محسوس کرنے لگے جیسے کوئی بہت زیادہ کڑوی چیز کھا رہی ہو۔ شبہ اثر الخوف والجوع وضررهما الغاشی باللباس بجامع الاحاطة والاشتمال فاستعیر له اسمه۔ بہرحال امن اور معاشی خوشحالی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خوف اور بدحالی، معاشی بدحالی، یہ بری چیز ہے، یہ اللہ کی عذاب ہے۔ انسانی معاشرہ میں، انسانوں کے ریاستوں میں، انسانی زندگی میں امن اور خوشحالی کا بڑا عمل دخل ہے، بلکہ خوشحالی، معاشی ترقی، سیاسی ترقی، ریاست کی ترقی، اداروں کی ترقی کا دار و مدار وہ امن پر ہے۔ امن کے بغیر تعمیر و ترقی نہیں ہو سکتی، امن کے بغیر تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی، امن کے بغیر عبادت ریاضت نہیں ہو سکتی۔ اگر امن نہیں ہے تو آپ کاروبار کیسے کریں گے؟ امن نہیں ہے تو پڑھائی کیسے ہوگی؟ امن نہیں ہے تو عبادت ریاضت کیسی ہوگی؟ لہذا امن جو ہے یہ کامیابی، کامرانی کا زینہ ہے۔ کامیاب معاشرے کی، کامیاب ریاست کی نشانی جو ہے وہ امن ہے، اور امن اس کا نام ہے کہ لوگوں کے مال، جان اور عزت محفوظ ہو۔ اگر لوگوں کے مال، جان، عزت محفوظ ہے تو وہاں پر اس معاشرے میں، اس شہر میں، اس ریاست میں، اس حکومت میں، اس علاقے میں امن بھی، خوشحالی بھی آئے گی، معاشی ترقی بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی، ریاضت بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگی۔ یہ سب ذرائع جو ہے، ترقی کی ذرائع کی ضامن جو ہے وہ امن ہے، اور امن ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی، سلامتی اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا امن جو ہے وہ ایمان سے ہے، ایمان امن سے ہے، لازم ہے، ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اگر آپ مامون ہے، محفوظ ہے، آپ کی عزت محفوظ ہے، آپ کی جان اور مال محفوظ ہے، تو وہاں پر یقیناً معاشی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے تعلیمی ترقی بھی ہوتی ہے۔ آپ دیگر اقوام کے ساتھ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور خوشحالی، معاشی خوشحالی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔